الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج کل ہمارے مسلمان بھائیوں کا یہ حال بن چکا ہے کہ ہم نے کسی صحابہ اکرام میں سے کسی کا واقعہ سنانا ہو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی واقعہ سنانا ہو، امہات المؤمنین میں سے صحابیات میں سے کسی کا واقعہ سنانا ہو تو ہم نے وہی کہانیاں سن رکھی ہیں، وہی کہانیاں سمجھتے ہیں جس طرح کے ناول اور افسانوں کو سمجھ رکھا ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تو اس لیے سنائی جاتی ہے کہ اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کرے، اپنی زندگیوں کو قرآن و حدیث کے مطابق اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ صحابہ اکرام کے واقعات اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ ان کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی، کتنی لگن تھی۔ نہ کسی نے اپنے بچوں کو دیکھا، نہ والدین کو دیکھا، نہ بیوی کو دیکھا، نہ جائیداد کو دیکھا، نہ اپنے گاؤں کنبے قبیلے کو دیکھا، نہ اپنے ملک کو دیکھا، نہ اپنے شہر کو دیکھا، صرف دیکھا ہے تو کملی والے آقا کو دیکھا ہے۔ صحابیات میں سے امہات المؤمنین میں سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہیں۔ ان کے واقعات اسی لیے سنائے جاتے ہیں کہ ہماری ماں بہنیں ان کے واقعات کو سن کر اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرے، ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے گھروں کے ماحول کو ٹھیک رکھیں، اپنے گھروں کو دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اپنے گھروں کے ماحول کو ٹھیک رکھیں۔ آج کل ہمارے گھروں میں بے برکتی اسی لیے ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے اور مغرب کی تہذیب کو اپنا لیا ہے۔ حضرات، آج کل ہمارے اوپر ہمارا رب ناراض کس لیے ہے؟ اسی لیے ناراض ہے کہ نہ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی ہے، نہ صحابہ کو اپنایا ہے، نہ ہماری ماں بہنوں نے اپنی امہات المؤمنین اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم کو اپنایا ہے۔ اگر انہوں نے بھی اپنایا ہے تو مغرب کی تہذیب کو اپنایا ہے۔ علامہ اقبال نے ایسا ہی نہیں کہا کہ سورج ہمیں ہر روز یہی درس دیتا ہے کہ مغرب کو جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ حضرات، یہ وہی شعر ہے جو اس واقعہ کی عکاسی کر رہا ہے کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اس دین اسلام کے مطابق نہیں اپنائے گا اپنی زندگی کو، وہ مغرب کی تہذیب کے مطابق فحاشی، بے حیائی اور ریانی کی طرح اپنی زندگی کو بسر کرتے ہوئے سورج کی طرح ڈوب جائے گا۔ حضرات، صحابہ کے واقعات، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں سرٹیفکیٹ جنت کے عطا فرما دیے، لیکن اس کے باوجود چھوٹی سی بھول چوک ہونے کے باوجود، چھوٹی سی غلطی ہونے کے باوجود، صحابی ہونے کے باوجود اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا۔ کس لیے؟ کہ ان کو ایمان کی قدر ہو، ان کے اندر ایمان پختہ ہو، تاکہ آئندہ سے ایسا نہ ہو سکے کہ ہم نے کلمہ تو پڑھا ہے، کس لیے؟ اپنی مرضی کرنے کے لیے نہیں پڑھا۔ اگر کلمہ پڑھا ہے تو آقا نے آرڈر کر دیا
کہ اے صحابہ فلاں جگہ جانا ہے تو لبیک کہتے ہوئے فوراً چل پڑنا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ حضرات، ایک صحابی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ آپ نے فلاں جگہ جا کر جنگلوں میں نماز ادا کرنی ہے۔ کچھ صحابہ لبیک کہتے ہوئے جنگلوں میں چلے گئے، اور ایک صحابی جو اپنی مرضی کے مطابق مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے ہیں۔ جس طرح آج کل ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم سے بھلا کون آگے نکل سکتا ہے، میری پراڈو ہے، میری فارچونر ہے، میری فلاں گاڑی ہے، فلاں گاڑی ہے، میں تو اس کو 1 منٹ سے پہلے پکڑ لوں گا۔ حضرات، یہ دل میں ہمارے خیالات ہوتے ہیں، لیکن اللہ پر توکل نہیں ہوتا کہ جاتے ہوئے راستے میں کیا ہو جائے، کیا میں وہاں تک پہنچ سکتا ہوں یا نہیں، کیونکہ اس کے اندر ہماری اپنی مرضی شامل ہے، ہماری اپنی رضا شامل ہے۔ جب کوئی آرڈر دے تو اس کے اندر خدا کی مرضی ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے اس کا حکم ماننا ہوتا ہے، اور جب کسی کا حکم مانا جائے تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے لگ جاتا ہے، اللہ بھی اس کو پایا تکمیل تک باعزت اور محفوظ طریقہ سے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں۔ حضرات، یہ صحابی رسول ادھر مسجد نبوی میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اور نماز بھی جمعہ مبارک کی نماز ہے، اور مسجد میں نبوی ہے جہاں پر ایک نماز پڑھنے پر 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر صحابی کو بلایا، تعال ادھر آ، میں نے تو تمہیں فلاں جگہ نماز ادا کرنے کو کہا تھا، لیکن تو ابھی بھی یہاں پر کھڑا ہے۔ تو صحابی رسول فرمانے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو یہ سوچا تھا کہ میرے پاس تو سواری بہت تیز ہے، شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہو، میں کیوں نہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کر جاؤں، شاید مجھے اس کے بعد موقع نہ ملے۔ مسجد نبوی ہے، 1000 نماز کا ثواب ہے، اور جمعے کی نماز ہے، شاید مجھے پھر یہ موقع نہ ملے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، سن لے، یہ تو نے اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھی ہے، انہوں نے جنگلوں میں میری مرضی کے مطابق نماز پڑھی ہے۔ جاؤ، میں تجھے کہتا ہوں کہ اگر ساری دنیا کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، سارے کے سارے خزانے تجھے مل جائیں، اور تو وہ سارے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، تو ان کی ایک پڑھی ہوئی نماز کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکتا۔